میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 ایسی عظیم صورتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، محبت اور برکت کے خزانے چھپا دیے ہیں۔ یہ 3 صورتیں چھوٹی ہیں لیکن ان کا اثر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی بندہ انہیں دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کئی بزرگوں نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کو ایک ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور جب ہم انہیں اکٹھا پڑھتے ہیں تو اللہ کا کرم کیسے برستا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، جسے ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ سورت وہ عظیم دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ بندگی کا وعدہ کرتا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یعنی یہ سورت ایمان کی بنیاد ہے۔ جب یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھی جاتی ہے تو اللہ اس بندے کے سینے میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف۔ یہ سورت توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا سب سے بڑا ثبوت۔ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اولاد، نہ والدین، وہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا مرہون منت۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الاخلاص کو دل سے پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ یعنی اس سورت میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے، اللہ کی وحدانیت، پاکیزگی اور اس کی قدرت کا بیان۔ اور پھر تیسری صورت ہے سورۃ الکوثر۔ یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کے وقت نازل ہوئی، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی اولاد والا نہیں، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ یہ سورت خوشخبری ہے، یہ سورت رحمت ہے، یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ اس کے رزق، اس کے ایمان اور اس کی عزت میں برکت عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب سوچئے، اگر ایک بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اور آخر میں سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، تو وہ دراصل اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں مل کر ایک روحانی زنجیر بن جاتی ہیں۔ ایک صورت دعا ہے، دوسری ایمان ہے اور تیسری محبت ہے۔ اور جب یہ تینوں اکٹھا پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندے پر رحمت نازل کرو، میں اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو اکٹھا 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔
اور اگر کوئی بندہ دن میں ان صورتوں کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج سے عہد کیجئے کہ ہم ہر روز نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر ایک ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ یہ صورتیں ہماری زندگی کے غم، دکھ اور تنگی سب دور کر دیں گی۔ اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے گا، دل میں سکون اور روح میں نور پیدا کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو ان 3 صورتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ صورتیں نہ صرف ہمیں دنیا میں سکون دیں گی بلکہ آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ آخر میں سب مل کر ایک بار یہ دعا کیجئے: اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں ان صورتوں کا فیض نصیب فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اختتامی پیغام: اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ جو خیر آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔